کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا یا تلوار آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ کیا شیعہ کا یہ موقف صحیح ہے؟ بالکل جھوٹا موقف ہے جی، اگر کسی شیعہ کا ہے یہ موقف۔ ویسے تو ایسے بھی آسمان تو ہی نازل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا رزق بھی آسمان سے قرآن سے آتا ہے کہ نازل ہوا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سارے آسمان سے ہی آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ باقی اس کو کوئی معجزے کے طور پہ کہنا کہ مولا علی کی تلوار یا گھوڑا وہ آسمان سے آیا تھا، وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار اور گھوڑا وہ بھی آسمان سے نہیں آیا تھا، اسی زمین سے ہی تھا۔ باقی نسبت تو آپ ضرور محبت کریں، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں ہیں اگر صحیح تبرکات ہوں، وہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک کرتا تھا جو ام سلمہ نے حضور کی وفات کے بعد نکالا اور کہا یہ حضور کا کرتا ہے، جس پہ کڑھائی ہوئی تھی، یہاں پہ بھی ریشم کی، 4 انگلی تک، صحیح مسلم میں اجازت ہے، آپ ریشم کی کڑھائی بھی کرا سکتے ہیں، 4 انگلی سے زیادہ چوڑی نہ ہو۔ اور ام سلمہ کہتی ہیں ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ اس طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی نے جو ہے وہ بال مبارک حضور کا نکالا، ایک جو ان کے پاس تھا محفوظ، اس کا دھون بھی مریضوں کو شفا کے لیے۔ حضور کے تبرکات کا وسیلہ میرا 43 نمبر لیکچر دیکھ لیں، وسیلہ اور توسل پہ۔ حضور کی نسبت کی جو چیزیں وہ تو ہم الحمدللہ مانتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار بھی تھی ایک، مولا علی کی تلوار کا ذکر ہوا ہے تو مولا علی تو پھر بعد میں حضور کی تلوار استعمال کرتے تھے۔ جنگ جمل صفین نہروان حضور کی تلوار سے لڑی ہے مولا علی نے۔ نبی علیہ السلام کے علمی وارث سیدنا علی تھے، میں حکومتی وارث کی نہیں بات کر رہا، حکومتی وارث صحابہ کے اجماع سے حضرت ابوبکر تھے، باقی علمی طور پہ سارے ہی تھے، لیکن حضرت علی تو میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام بھی جن مسئلوں میں پھنستے تھے مولا علی سے پوچھتے تھے۔ مسلم شریف میں 639640 نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ سے کوئی آگے پوچھتا ہے کہ جرابوں پہ، یعنی یہ موزوں پہ اور جرابوں پہ مسح کی مدت کتنی ہے، تو انہوں نے کہا علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا سفر و حضر میں، بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں ہوتا، لیکن اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ علی مجھ سے زیادہ حضور کے قریب ہیں، وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے اور مقیم کے لیے 24 گھنٹے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائے تھے کہ ایک دفعہ وضو کر کے جب موزے یا جرابے پہن لیجئے تو آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا علمی مقام تھا۔ تو مولا علی تو بعد میں نبی علیہ السلام کی تلوار سے لڑتے رہے ہیں، اور میں نے کربلا والا جو ریسرچ پیپر لکھا ہے نا، اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار کا بھی ذکر موجود ہے۔ ہاں جی، میرا جو ریسرچ پیپر 5B ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، جو میں نے آپ کو بارہا دکھایا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5B ahlsunnatpak.com پہ، اس میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3110، مسلم میں 6309، کہ حسین ابن علی کے جو بیٹے ہیں امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین المتوفى 95 ہجری، علی ابن حسین، حضرت حسین کے 3 بیٹوں کا نام علی ہے، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط، یہ ہم کہتے ہیں، درمیان والا علی، بڑے والا علی، چھوٹے والا۔ بڑے والے علی کو تو سارے علی اکبر کہتے ہیں، چھوٹے والے کو علی اصغر کہتے ہیں، وہ درمیان والا جو ہے نا وہ امام زین العابدین ہے، علی اوسط، علی ابن حسین بن علی علیہم السلام۔ اور امام بخاری نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو علیہم السلام لکھا ہے، صحیح بخاری میں 7465 نمبر حدیث ہے، جس میں امام زین العابدین، امام حسین اور امام علی تینوں کو علیہم السلام لکھا ہے امام بخاری نے۔ خیر علیہ السلام پہ میرا کلپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ بخاری میں 3110، مسلم میں 6309۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد صحیح حسین ابن علی کی شہادت کے بعد یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا، یہاں پہ ہے مقتل حسین سے جب واپس آئے، یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا تو وہی کوئی نہیں ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت حسین کے قتل کا بیان، اس میں مقتل حسین کا ذکر ہے۔ تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا تو سیدنا مسور بن مخرمہ صحابی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی وہ تلوار ہے جو سیدنا علی کو ملی، پھر حضرت حسن کو ملی، پھر حضرت حسین کو ملی، حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت حسین ابن علی امام سجاد کے پاس تھی، وہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ قوم آپ سے چھین نہ لے۔ اور قوم کون؟ بریلوی دیوبندی اہل حدیث، آل امیہ، وہ آپ سے چھین نہ لے۔ اس تلوار کو
کہیں آپ سے چھین نہ لے، جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ تو مسور بن مخرمہ صحابی نے مانگ لی تھی وہ تلوار، لیکن وہ زین العابدین نے نہیں دی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار اس وقت بھی آپ جو توپ کاپی میوزیم ہے نا ٹرکی میں، اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ۔ تو یہ کوئی آسمان سے نہیں نازل ہوئی، یہ اسی زمین میں ہی سارے معاملات ہیں۔ آپ کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو 6 رکنی کمیٹی میں داخل کیا، جس کے ذریعے خلیفہ ثالث کو چنا گیا، جبکہ اہل تشیع اس معاملے میں سیدنا عمر کے اس اقدام کو بدنیتی قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ۔ ان کے مطابق مولا علی کو ڈائریکٹ ہی نامزد کر دینا چاہیے تھا۔ میرے بھائی یہ بدنیتی قطعاً نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ میں نے ریسرچ پیپر جو واقعہ کربلا والا ہے نا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے۔ بخاری میں ہے 3700 اور ایک اس کا طریق بخاری میں ہے 7207، جس میں حضرت عثمان کس طرح منتخب ہوئے وہ ڈیٹیل موجود ہے۔ یہ ذرا دکھا دیں جی دوبارہ ان کو واقعہ کربلا والا سچ پیپر، یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی ہے، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا، فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ڈاک کے ذریعے منگوانا ہے عثمان بھائی کو کال کریں 032159000162، فری آ جائے گا آپ کے گھر۔ اس میں موجود ہے بخاری میں 3700 اور 7207 کہ 6 رکنی کمیٹی جو سیدنا عمر نے وفات کے دنوں میں بنائی۔ ایک طریق میں آتا ہے کہ انہوں نے نام لیا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص، 6۔ ایک میں حضرت علی کا نام پہلے ہے، ایک میں حضرت عثمان کا نام پہلے ہے۔ 6 رکنی کمیٹی بنائی۔ اس سے پہلے جو آپ اس پوری ڈیٹیل حدیث کو پڑھیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا اپنا خلیفہ نامزد کریں، حضرت عمر سے۔ تو حضرت عمر نے کہا اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی سیدنا ابو بکر، اور میں اگر خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ بات حضرت عمر نے کی تھا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی کے طریقے کے اوپر چلیں۔ ویسے حضرت ابو بکر نے بھی کوئی دھونس نہیں کی تھی، صحابہ سے مشورہ لیا تھا، لیکن وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا، یعنی نامزد کیا اور ظاہر ہے کہ حضرت عمر کے لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا، سب نے ایکسیپٹ کر لیا۔ لیکن حضرت عمر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے، انہوں نے نامزد بھی نہیں کیا کسی کو، اور کہا کہ 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں، اور اس میں الفاظ ہے کہ یہ وہ 6 بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی، جب نبی انڈورس کرتے پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور وہ اشرم وشرہ والے تھے 6 کا، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ اور بخاری کے الفاظ ہے کہ سعد ابن ابی وقاص کو جو میں نے پرشین امپائر کی گورنری سے معزول کیا تھا نا، اس معزولی کو اس کے خلاف دلیل نہ لینا کہ جی اس عثمان حضرت عمر نے لا دیتا سی اینو نہیں سی خلیفہ چننا۔ ٹھیک ہے، وہ تو حضرت عمر 4 سال زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر، تاکہ وہ پارٹی نہ بنا لے اپنی۔ وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی لاٹری نکل آئی کہ وہ 4 سال پورے ہی نہیں ہوئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، ورنہ وہ بھی وہاں سے گورنری سے ہٹ جاتے۔ تو حضرت عمر ہر 4 سال کے بعد گورنر چینج کر دیتے تھے تاکہ وہ پارٹی بازی نہ کر لے خلیفہ کے خلاف۔ تو اس میں ویسے میرا کلپ ہے، لوگوں نے حضرت عمر پہ تان کیا تھا نا کہ معاویہ کو انہوں نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کہا کہ وہ کچھ اور ہی معاملہ تھا، آپ جا کے لکھیں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ عنہ مجمعین۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ اڈاپٹ کریں گے، اور وہی ہوا، انہوں نے 6 رکنی کمیٹی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے، امیر المومنین نہ کہنا، آئی ایم نو مور امیر المومنین، کہیں میرے اس امیر کے حکم اولي الامر منکم کے تحت، یعنی اس کو حکم نہ امیر المومنین کا مان کے اما عائشہ مجبور ہو جائیں، ان سے کہو کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ اما عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج عمر کو میں اپنے پہ ترجیح دوں گی۔ تو پھر وہ 7 دفن کیے گئے۔ اے کنڈی کھلنے والا واقعہ جھوٹا جے، یہ حضرت ابو بکر نے کہا میری یہ رکھ دینا، میں وہ کنڈی کھل جائے گی، تو جھوٹ ہے۔
ورنہ تو سیدہ عائشہ کو بھی حضرت عمر کہتے کہ میں آ رہا ہوں، اگر کنڈی کھل گئی تو مجھے دفنا دینا. بخاری میں موجود ہے، کوئی کنڈی نہیں کھلی. میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے کہ قبر رسول سے آواز حضرت ابو بکر کے لیے. جھوٹ ہے بالکل. بخاری میں بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں موجود ہیں. یہ ساری تاریخی روایتیں جمع کر کے تو امت کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے، ظالموں نے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. وہ کوئی بدنیت نہیں تھے. بیسیکلی حضرت عمر چاہتے تھے کہ مسلمان کنسنسس کے ساتھ اس 6 رکنی کمیٹی میں سے کسی کو چن لیں. باقی میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر نے خواب بھی دیکھا تھا، وہ بھی میں نے اس ریسرچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے. وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1258. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج ایک مرغے نے خواب میں مجھے ٹھونگے ماری ہیں، اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے. یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبت ہی تھی. اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے. اور پھر اس میں حضرت عمر کے بڑے سخت الفاظ ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے انہیں مارا تھا. ان کا یہ جو نیو مسلم ہے نا، اور ظاہر وہ آل امیہ ہی تھی زیادہ تر، تو یہ نیو مسلم دیکھنا کہ یہ تان کریں گے جب ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے. اور دیکھ لیں حضرت علی کے خلاف پھر کھڑے ہوئے نا وہ. حضرت عمر نے کہا کہ، اور اس کے آگے پھر بڑے سخت الفاظ ہیں، میں یعنی وہ حضرت عمر کے ریفرنس سے ہی بیان کرتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا کیا ہوا ہے اور فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں. پس اگر یہ لوگ ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہیں. اتنا ڈاڈا فتویٰ. باقی آپ میرا ڈیٹیل دیکھ لیں خلافت راشدہ کے 30 سال. مسئلہ 162A اور B. 162A نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے، اور 162B جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے 30 سال خلافت راشدہ الحمدللہ ثابت کی ہے. تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں رومن اور پرشین امپائر جب گری تو ظاہر حضرت عمر وہاں کے دوروں کے لیے گئے، انٹرنیشنل دوروں کے اوپر. حضرت علی کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کے گئے. اس دوران اگر خدا نہ خواستہ سیدنا عمر شہید ہو جاتے، حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ بن جاتے ہیں. کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ جب غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام گئے تھے اپنا خلیفہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے. حضرت علی رو پڑے. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کسی جنگ میں ساتھ چھوڑتے نہیں تھے حضور کا. یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی دل جوئی کی. فرمایا علی تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تیرے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. بہت بڑی دلیل ہے سیدنا علی کی شان کے اوپر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریبی آپ کے لیے سپورٹیو شخصیت حضرت علی کی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو کون سی تھی؟ ہارون علیہ السلام. یہ تسلی تھی. تو اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بھی جب فارن ٹورز پہ جاتے تھے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کے مدینے میں جاتے تھے. چیف جسٹس تو پہلے ہی بنایا ہوا تھا، اور آپ کو پتا چیف جسٹس کا عہدہ تو مسکراہٹ ہی کافی ہے. آج بھی چیف جسٹس آپ سنبھالے جا رہے، اس زمانے میں چیف جسٹس کا عہدہ کس لیول کا ہوگا؟ وہ حضرت علی تھے. رومن امپائر گری، ابو دردہ کو چیف جسٹس لگایا وہاں پہ، اصحاب صفا غریب صحابی. پرشین امپائر گری، عبداللہ ابن مسعود غریب صحابی، اس کو چیف جسٹس لگایا. سب سے بڑی پوسٹ چیف جسٹس کی ہوتی تھی خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور وہ سارے وہ اصحاب تھے جو تقوی، پرہیزگاری اور علم میں ٹاپ آف لسٹ ہوتے تھے. ابو دردہ غریب آدمی، اصحاب صفا. ابن مسعود غریب آدمی، اصحاب صفا. اور حضرت علی تو ویسے ہی درویش آدمی. ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیف جسٹس تھے حضرت عمر کے زمانے میں. سیدنا علی مدینے میں، حجاز میں، رومن امپائر کے اوپر ابو دردہ، پرشین امپائر کے اوپر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ تعالیٰ قیامت الدین ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین. تو حضرت عمر کوئی بد نیت نہیں تھے، ورنہ یہ کام نہ کرتے. حضرت عمر کے اس عمل کو بدنیتی نہ سمجھے، بلکہ ان کی احتیاط اور نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ حضرت علی کو بنا دیں. میں نے خود وہ روایتیں پڑھی ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس گنجے کو نا اپنے بعد خلیفہ بنا دوں، یہ تم لوگوں کو بالکل سیدھا کر کے چلائے گا.
حضرت علی اور حضرت عمر گنجے ہو چکے تھے خود پہن پہن کے نا، بال جھڑ چکے تھے. تو حضرت عمر کو بھی پتا. اور یہ یعنی مسلمانوں کے اوپر جب غیر مسلم بھی تاریخ لکھتے ہیں نا مسلمانوں کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا. بہرحال یہ ایک معاملہ الگ ہے. ہم تو چاروں کو خلفائے راشدین مانتے ہیں، حسن ابن علی کو 5ویں خلیفہ راشد مانتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم نہ رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں، بلکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں اور رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے دور حکومت کو خلافت راشدہ نہیں کہا جاتا؟ اگر وہ واقعی خلیفہ تھے تو ان کی حکومت خلافت راشدہ کیوں نہیں ہے؟ یہ مجھ سے تو نہ پوچھیں میرے بھائی، یہ تو آپ اپنے بزرگ بابوں سے پوچھیں کہ وہ خلیفہ راشد کیوں نہیں ہے. اسی میں تو قیامت مضمر ہے. میں ان ناسبیوں سے جن کی اکثریت اہل حدیث کے اندر ہے، دیوبند میں بھی ہیں، بریلویوں میں تھوڑے ہیں، زیادہ اہل حدیث کے اندر ہے. میں نہیں کہتا اہل حدیث ناسبی ہیں، اہل حدیث کے اندر گھسے میں. اور پھر اہل حدیث کے اندر ہی ایک بندہ ایسا پیدا ہوا ہے جس نے ایسا دفاع کیا کہ کسی نے نہیں کیا، مولانا اسحاق صاحب، پھر شیخ زبیر زئی صاحب رحمہم اللہ، دونوں فوت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. تو میرے بھائی یہ تو اپنے آپ یعنی لوگوں سے پوچھیں ناسبیوں سے کہ اگر آپ حضرت معاویہ کے دفاع کے اوپر، ان کے جھوٹے دفاع کے اوپر، سچا دفاع تو میں بھی کرتا ہوں ان کی صحابیت کا، آپ کلپ چڑھا رہے ہیں، تو آپ صرف امت کو یہ بتا دیں کہ آپ ان کو خلیفہ راشد کیوں نہیں مانتے. وہ بھی نہیں مان رہے خلیفہ راشد، کہتے نہیں پہلے بادشاہ اسلام تھے. اس کا مطلب ہے ٹوٹی کمند کہاں، کوئی وجہ ہے نا کہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہے اور باقی 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور حسن ابن علی کے بھی 6 مہینے اسی میں شامل، مولا علی والے میں. تو وجہ تو ہے، وجہ ان کو بھی پتہ ہے. ہم ناسبیوں سے کہتے ہیں باقی سب کو چھوڑ دیں، یہ بتائیں کہ وہ خلیفہ راشد کیوں نہیں ہے. تو وہ خود ہی مجبور ہو کہیں گے کہ جی ان کے خلافت کے خد و خال خلفاء راشدین کے مطابق نہیں تھے، اس میں کہ ایک کمزوریاں تھیں. وہ کمزوریاں کیا تھیں؟ اب وہ ایک ڈیٹیل طرف ٹاپک ہے، مطلب اس میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. مسئلہ 101 میرا دیکھ لیں اور یہ دکھا دیں جی ان کو دوبارہ. ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے اکثر حدیثیں بخاری مسلم سے 200 روایتیں ہیں. عربی میں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا. مفت PDF ڈاؤن لوڈ کریں ahlsunnatpak.com سے، مفت ہارڈ کاپی منگوائیں. عثمان بھائی کو کال کریں 032159000162 کے اوپر، +92 کے کوڈ کے ساتھ باہر سے کریں، فری آپ کو انشاءاللہ ڈاک مل جائے گی. تو اس میں آپ کو اسباب پتہ چل جائیں گے. باقی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تو نہیں، خلیفہ راشد تو 4 ہی ہیں، اور میں نے یہ ثابت کیا ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے. اور یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں شروع ہی میں یہ حدیث موجود ہے. چلو میں یہاں پہ بیان کاری دیتا ہوں تاکہ یہ اگر کلپ بنانا پڑے تو آپ کے سامنے آ جائے گی. پہلے تو مسلم کی حدیث ہے 6466. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وجود میرے صحابہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے. جب اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا ان پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جو میری شخصیت کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، جیسا کہ ستارے آسمان کی حفاظت کا باعث ہیں. یعنی جب ستارے ٹوٹیں گے پھر آسمان بھی ٹوٹے گا، یعنی قیامت کے دن. اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا باعث ہے. جب میرے صحابہ کو موت آ جائے گی تو میری امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد فتنے کیا ٹوٹے؟ بخاری مسلم میں موجود ہے. میں مدینہ شریف میں، آپ نے فرمایا میں انصار کے گھروں پہ بارش کی طرح فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ مسلم کی حدیث 6466 میں نے بیان کی. مسند احمد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جلد 4 پیج 273 18430 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق. نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ حذیفہ ابن یمان جو رازدار رسول تھے، انہوں نے مجھے حکمرانوں سے متعلق نبی علیہ السلام کا خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا. اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، وہ بھی باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد ملک نابن، اور ڈاکٹر سرار صاحب یوں کر کے کہتے تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت، وہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمران تم پر آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا لے گا، جب تک وہ چاہیں گے وہ رہیں گے. یعنی یہ کلولین پاورز آئیں، کہیں پہ فرینچ آ گئے، کہیں پہ
جو ہے وہ برٹش آ گئے. اس کے بعد پھر دوبارہ نبوت کی طرز پر خلافت قائم ہوگی, یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت. امام مہدی کے اوپر بھی میرا 127B لیکچر آپ دیکھ لیں. اسی کا ایک طریق مسند احمد میں ہے 21973, اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت سفینہ نے مجھ سے حدیث بیان کی. سیدنا سعید بن جہمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی, اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے. شیخ البانی, شیخ زبیر لزئی, شیخ اورنوت, شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر سب اس کو صحیح کہتے ہیں. مشکات میں بھی موجود ہے یہ والی حدیث جو میں نے مسند احمد کی, مشکات میں 5378 ہے, سنن نسائی الکبریٰ میں 8155 ہے. کہ سعید تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی, اس کے بعد ملوکیت ہو جائے گی. پھر سفینہ کہتے ہیں اس اپنے شاگرد سے کہ جب ہم نے سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, عثمان اور علی کی خلافت کو جمع کیا تو ہم نے 30 سال پائے. اسی کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں ہے 4646, اس میں الفاظ ہیں کہ نبوت کی طرز پہ خلافت 30 سال رہے گی, پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا حکومت عطا فرمائے گا. پھر سعید تابعی کہتے ہیں کہ حضرت سفینہ نے مجھ سے کہا گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال. لو جی بریک اپ بھی آ گیا جی, ساری انجینئرنگ میکینیکل انجینئرنگ انہوں بریک اپ کہتے ہیں. گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال. وہ تابعی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ, بنو زرقا تو کہتے ہیں کہ حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے, علی علیہ السلام. یہاں امام ابو داؤد نے علی کو علیہ السلام لکھا ہے کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں علی خلیفہ نہیں ہے. اس پہ حضرت سفینہ کو غصہ آیا, حضور کے غلام کو آزاد کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا بنو زرقا کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے, خطرناک بلی اکھاں لے لوگ سن بنو امیہ. اے نیلی آنکھاں لے جڑے نا, یہ بنو مروان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا ہے جو علی کو خلیفہ نہیں کہتے ہیں. کتنے سخت الفاظ تھے. سفینہ, یہ ساری حدیثیں حضرت سفینہ سے ہیں, حضور کے آزاد کردہ غلام. یہ واقعہ کربلا کے بعد فوت ہوئے ہیں. میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا یہ پہلے فوت ہوئے, لیکن بعد میں نے جب تحقیق کی تو 70s ہجریز کے اندر یہ فوت ہوئے. اچھا, یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے 2226. سیدنا سفینہ کہتے ہیں میری امت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت 30 سال رہے گی, پھر اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی. پھر حضرت سفینہ نے کہا ابو بکر, عمر, عثمان و علی کی خلافت کو شمار کرو, یہ پورے 30 سال بنیں گے. سعید تابعی کہتے ہیں میں نے کہا کہ بنو امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے, ایک غریب ہو تو بدتمیز, حضرت علی تو خلیفہ ماننا ہی نہیں ہو. حضرت سفینہ غصے میں آئے, ان کا یہ بنو زرقا کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے یہ ہوا خارج کرتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے. یہ کہتے ہیں نا جی صحابہ کا فارم لینا ہے اور راوی حدیث سفینہ کا فارم یہ ہے کہ یہ شریر ترین بادشاہت ہے. اسی کا ایک طریق ہے مسند ابی داؤد الطیالسی میں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1190 جلد 3 پیج 285 پہ, جسے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے السنہ 16 نمبر میں نقل کیا اور صحیح کہا ہے. اس میں پتہ کیا الفاظ ہیں, وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی ابو بکر, عمر, عثمان و علی کی خلافت 30 سال ہے. اس کے بعد وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کی حکومت کیا ہے, تو حضرت سفینہ نے کہا کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ تھے, وہ خلیفہ راشد نہیں تھے, بادشاہ تھے. حضرت سفینہ خود کہہ رہے ہیں. تو یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت نبی علیہ السلام نے کہا, حضرت سفینہ نے کہا شریر ترین بادشاہت کی, بالکل کلیئر ہو گیا. تو جو یہ ناسبی ہے نا اہل حدیث کے اندر گھسے ہوئے, ان کو بتائیں کہ آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں, یہ پوچھیں کہ خلیفہ راشد کیوں نہیں, یہ حق چار یار کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. خلافت راشدہ حق چار یار کون, ابو بکر, عمر, عثمان و علی, اور حسن ابن علی کی وہ 6 مہینے اس میں شامل ہیں, کیونکہ سیدنا علی کے بعد حضرت علی نے ان کو نامزدگی کیا, صحابہ نے ان کو خلیفہ چنا تھا, وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے. باقی مسئلہ 101 میرا دیکھیں, صحیح مسئلہ خروج خلافت و ملوکیت اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. آپ کو سب کچھ جنگ جمل, نہروان, صفین کے اوپر, سعادت عثمان کے اوپر کلیئر ہو جائے گا. یہ ریسرچ پیپر بھی پڑھ لیں. اب یہ عصر کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں, اذان کا جواب دیں انشاءاللہ. باقی سوالات نماز عصر کے وقفے کے بعد. ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ. ہاں جی, نماز عصر کے وقفے کے بعد تو بات ہو رہی تھی پہلے وہ, یعنی خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 سال ہے. اور میں نے کہا کہ آپ ناسبیوں سے پوچھیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ کیوں نہیں کہا جاتا, بادشاہت کہا جاتا ہے. تو میں نے حدیث سے بھی ثابت کیا, ظاہر ہے کہ وہ اس نہج کے اوپر نہیں تھی, اس میں بہت ساری خرابیاں تھیں. یعنی ہماری آج کی حکومتوں سے تو خیر بہتر ہی تھی,
چند معاملات میں، چند میں بہت ایک سب و شتم والا جو معاملہ تھا بڑا خطرناک تھا۔ باقی آپ میرا ایک یوٹیوب پہ حال ہی میں ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، 2 گھنٹے کا، رپلائی ٹو الیاس قادری صاحب آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں نے ان کے دور حکومت کی جو کچھ خامیاں تھیں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں وہ ہائی لائٹ کی ہیں، حدیث کی روشنی میں امام بخاری امام مسلم نے نقل کی تھی، میں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی تھی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دور حکومت کے اندر کیا خامیاں موجود تھیں۔